الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم پر آیا ہے، اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ اور ایک روایت سے یہ بات آتی ہے کہ 12 ربیع الاول کی یوم ولادت تھا آپ کا۔ مورخین کا اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، بعض نے کچھ تاریخ دوسری بتائی ہے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 12 تاریخ تھی یا 9 تاریخ تھی، اس میں تھا، لیکن کوئی بھی تاریخ تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی عظیم ہے کہ ان کا ذکر، ان کی یاد اور ان کی باتیں اس قابل ہیں کہ ہر وقت ہر دن ان کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے بعد کوئی ہستی اس کائنات میں، پوری کائنات میں، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات اللہ رب العالمین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بہت کہی گئی ہیں، اتنی نعتیں دنیا میں کسی انسان کی نہیں کہی گئی ہوں گی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعتیں کہی ہیں، کہ آپ کے بارے میں نعتیں کہی گئی ہیں ہر زبان میں، حتیٰ کہ کافروں نے، غیر مسلموں نے نعتیں کہی ہیں، ہندوؤں نے نعتیں کہی ہیں۔ اور سب سے پہلی نعت ابو طالب نے کہی تھی، جن کا انتقال شرک پر ہوا، لیکن نعت انہوں نے بھی کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا قصیدہ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن کتنی بھی تعریفیں کر جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، اس کے بعد اور کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت اللہ رب العالمین کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ تاجدار دو عالم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایسی ذات اقدس کہ اس کا نام لینا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے آج میرا دل چاہا کہ آج خطبے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات کا کچھ ذکر آنے والا ہے تو وہی آپ کو سناؤں، اور کچھ ضرورت کے مطابق اگر تشریح کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کی جائے، جس طرح کہ رمضان میں کیا کرتا ہوں میں، خطبہ میں جو خطبہ آنے والا ہوتا ہے اسی کا ترجمہ اور کچھ تشریح کر دیا کرتا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں آج کا خطبہ ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کا بیان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حسن یوسف مشہور ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ شہرت ان کے حسن کی ہے۔ یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا یا یوسف علیہ السلام کا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی رفیقہ حیات ہے، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یوسف کا حسن اس کے بہت پیچھے تھا۔ انہوں نے ایک شعر کہا، لواہی زلیخا لو رأین جبینہ، زلیخا کو ملامت کرنے والیوں نے اگر زیارت کر لی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک کی۔ لواہی زلیخا تو یاد واقعہ معلوم ہے نا، زلیخا نے چاہا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل ہوں، اور پھر عورتوں نے ان کو ملامت کی، اور پھر ان عورتوں کو جمع کیا زلیخا نے، تاکہ اپنا عذر ان کو معلوم ہو جائے۔ اور جب خواتین ان کے ہاتھوں میں کچھ پھل دے دیے اور چاقو دے دیے، اور تاکہ وہ کھائیں، جب وہ کھانے لگیں، کاٹنے لگیں، تو یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ آ جاؤ۔ تشریف لائے تو ان کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی خواتین کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی بے خبری میں، ایسی مبہوت ہو گئی۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر زیارت کر لیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک کی، تو وہ ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اپنے دلوں کو چیر ڈالتی۔ چنانچہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا، اور کچھ تفصیلات بھی ہیں اس میں۔ جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا، حسن یوسف علیہ السلام کا زیادہ تھا۔ خیر، یہ تو ظاہری حسن ہو گیا، چہرہ مبارک کا، ذات اقدس کا، اور اخلاق و عادات کی باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم جیسا ویسا حسن اختیار کر لیں، لیکن اخلاق ایسے ہیں کہ ان میں سب میں سبق ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں، سیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس تھے، سب سے زیادہ حسین تھے، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت سب سے زیادہ تھی، سخاوت سب سے زیادہ تھی۔ حاصل یہ کہ آپ کبھی جمع کر کے ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اقامت بھی ہو گئی، آپ کو یاد، آپ کہا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں، اندر گئے اور پھر واپس آئے کہ مجھے یاد آ گیا تھا ایک دینار یا درہم میرے پاس بچا ہوا تھا، مجھے شرم آئی اللہ تعالیٰ کے سامنے آتے ہوئے کہ وہ میرے پاس ملکیت میں موجود ہے، تو اس کو صدقہ کر کے آ رہا ہوں۔ اپنے پاس چھوڑتے ہی نہیں تھے، بہت تحفے آتے تھے، سب صدقہ خیرات کرتے تھے، اور 3 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی آپ کے۔ فقر و فاقے کی زندگی، الفقر فخری،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن اختیاری فقر اختیار کیا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت مشہور ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تھی۔ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاعت آپ کے اندر سب سے زیادہ تھی، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کبھی کسی سے نہیں ڈرے۔ لیکن یہ ہے کمال کہ طاقت کے آپ حسین بھی زیادہ، سخاوت بھی سب سے زیادہ، اور شجاعت بھی بہت، سب سے زیادہ بہادری، لیکن وہ بہادری کمزوروں پر نہیں اٹھتی تھی، ناحق نہیں اٹھتی تھی۔ آگے فرمایا کہ وَمَا ضَرَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو مارا نہیں، 63 سال کی زندگی ہے، آپ کے کتنے غلام بھی تھے، صحابہ کرام سب غلامی کر کے غلامی کی طرح رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت میں، اور دشمنیاں بھی کتنی ہوئیں، کافروں نے کتنا ستایا، کتنی ایذائیں پہنچائی مکہ مکرمہ میں، اور کتنی باتیں آپ کی مرضی کے خلاف ہوتی گئیں۔ بیچارے اعرابی جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کو شریعت کے آداب نہیں معلوم تھے، تو وہ اس طریقے سے پیش آتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچتی تھی۔ پھر یہ کہ مرضی کے خلاف کبھی بچوں سے بھی کوئی کام ہو جاتا ہے، اپنی گھر والیوں سے بھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا اپنے ہاتھ سے، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ بہادر تو بہت تھے مگر بہادری کمزوروں پر نہیں اٹھتی تھی، بے گناہوں پر نہیں اٹھتی تھی۔ الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ ہو تو پھر آپ سب سے زیادہ شجاع ہوتے تھے۔ غزوہ حنین میں اللہ اکبر، غزوہ حنین ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کو شروع میں شکست ہونے لگی اور پاؤں اکھڑ گئے مجاہدین کے، صحابہ ایک بڑے بڑے مجاہدین تھے، زبردست، ان کی شجاعت کیا کہنے تھی ان کی، اور کتنے غزوات میں وہ کامیابیاں حاصل کر چکے تھے، فتح مکہ کا واقعہ بھی ہو چکا تھا یا غالباً ہونے والا تھا۔ سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ پڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیچھے نہیں مڑے بلکہ گھوڑے سے اتر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ڈر کے مارے وہ بھی بھاگ جائے، اور تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو جب سب میں بھاگڑ پڑ گئی تھی آپ تنے تنا کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد میں قصہ پیش ہوا تھا۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ بہادری میں کتنے صحابہ کرام مشہور ہیں، خالد بن الولید ہیں، فاروق اعظم ہیں، دوسرے حضرات ہیں، سلمۃ بن الاکوع ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو کمال یہ ہے کہ بہادر بھی ہو آدمی، طاقتور بھی ہو، طاقتور بھی سب سے زیادہ ہو، آپ کو جسمانی طاقت بھی سب سے زیادہ تھی، طاقتور بھی ہو، با اختیار بھی ہو،
بہادر بھی ہو، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، لیکن کبھی کسی کو ناحق نہیں مارا، ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ عورت پر نہ بچے پر، علیہ الصلوۃ والسلام۔ سارا سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہمارے لیے۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَاحِشًا، آپ بے حیا انسان نہیں تھے، آپ کے اندر بے حیائی نہیں تھی، بہت ہی حیادار تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی حیا ایسی تھی جیسے کوئی کماری لڑکی پردے میں بیٹھی ہو سمٹ کر، تو ایسی آپ کے اندر حیا تھی۔ بے حیائی کی بات سے آپ بالکل متنفر بھی تھے، اور آپ بلکہ آگے آ رہا ہے کہ متفاحش بھی نہیں تھے، یعنی آپ بے حیائی کی بات کرتے بھی نہیں تھے، اور اگر کرنا چاہیں، ارادہ بھی کریں بے حیائی کی بات کو زبان سے نکالنے کی، اس پر بھی قادر نہیں ہوتے تھے۔ ایسی شرم و حیا اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ ولا سخابا فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں چیخنے چلانے والے تھے کہ بازار میں جا رہے ہیں دوسرے اے فلانے فلاں، بدتمیزی کی بات ہے کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ یہاں سے بلا کے آواز دے، دور سے بلا کر بلاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اس میں چیختے چلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بھی بالکل بری تھے اور پاک صاف تھے، معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کبیرہ گناہ ہوتا تھا نہ صغیرہ گناہ ہوتا تھا۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اللہ اکبر، بہادر اتنے، لیکن کبھی کسی کی نے برائی کی تو برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیا، برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیا، اللہ اکبر۔ ولیکن یعفو ویصفح، معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے، کوئی تکلیف پہنچائے معاف کر دیتے تھے، درگزر فرما دیتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، اللہ تعالی ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وکان علیہ الصلوۃ والسلام یعود المریض، آپ مریضوں کی عیادت کرتے تھے، کوئی صحابی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ ایک صحابی آپ بیمار ہوئے تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کافی دور جگہ مکان تھا، وہاں تشریف لے گئے، تو مریض آپ خیال رکھتے تھے، کوئی کسی صحابی کچھ دن تک اگر نہ آئے نماز میں تو پوچھتے تھے کیا حال ہے، خیریت سے، اگر پتہ چلتا کہ بیمار ہے تو عیادت کے لیے جاتے تھے۔ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ، جنازے میں پیچھے چلتے تھے لوگ، جنازے کے ساتھ چلتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، اور غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے۔ بڑے آدمی، بادشاہ اور وزیر اعظم کو اگر کوئی معمولی چپراسی دعوت دے کے کھانا کھانے کے لیے آ جائے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ وہ ذات اقدس جس کی حکومت تھی پورے جزیرہ نما عرب پر، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار پورے جزیرہ نما عرب پر تھا۔ جزیرہ نما عرب کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف سعودی عرب نہیں، سعودی عرب، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، مسقط، قطر، یہ تمام جتنی خلیجی ریاستیں، سارے مجموعے کا نام یمن، سارے مجموعے کا نام ہے جزیرہ نما عرب۔ اس پورے پر آپ کا اقتدار تھا، تنہ حاکم تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ ان کو اگر کوئی غلام بھی دعوت کے لیے بلاتا تو آپ دعوت قبول فرما دیتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ اس کے دل شکنی نہ ہو۔ وکان علیہ الصلوۃ والسلام یخصف نعلہ، اپنے جوتوں کو گانٹھ لیتے تھے، جوتا پھٹ گیا تو اس کو گانٹھ لیتے تھے خود ہی، حالانکہ خدام کتنے تھے، جان قربان کرنے والے صحابہ کرام تھے، کسی سے کہہ دے
بیویاں جان قربان کرنے والیاں تھیں، ان سے کہتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہے کہ اپنے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، خود ہی سی لیتے تھے ان کو. وَيَقِيتُ ثَوْبًا، کپڑا پھٹ جائے تو خود سی لیتے تھے، گھر والوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت ہمیں حضرت نے بھی بتائی تھی، پھر ان کی اہلیہ نے بھی ہمارے خواتین کو بتائی. وہ فرماتے تھے کہ کبھی میں نے زندگی بھر اپنی اہلیہ کو کسی کام کو نہیں کہا کہ بنا کام کر دو، حتیٰ کہ اگر میز پر گلاس رکھا ہے ان کے پاس ہے، ادھر بیٹھے ہیں، تو کبھی یہ نہیں کہا کہ گلاس چڑھا کے مجھے دے دو، خود اٹھا کر گئے، اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اتباع سنت کی توفیق دی تھی، ہمارے ان بزرگوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے. وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ، گھر کے کام کاج نمٹا دیتے تھے، گھر والوں کے کاموں کا ہاتھ بٹاتے تھے ان کے. وَيَفْلِي ثَوْبَهُ، آپ تو اتنے صاف ستھرے رہتے تھے کہ اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جمعے آ جائیں آپ کے کپڑوں پر، کیونکہ جمعے تو گندے جسم پر، گندے کپڑوں پر آتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی دھبا نہیں دیکھا گیا، اور ہمیشہ، اور جس راستے سے گزر جاتے تھے راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا. آپ کی قدرتی طور پر بھی آپ کے اندر جسم اثر میں خوشبو بہت تھی. جس راستے سے گزر جاتے تھے بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اور ویسے بھی خوشبو استعمال فرماتے تھے. تو آپ کے جسم اثر پر جمعے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے کپڑوں کے جوموں کو صاف کر لیتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اتنی عظیم الشان شخصیت، ان کے پاس آرابی آتے تھے، گاؤں گوٹوں کے لوگ، ان کے کپڑے بھی میلے ہوتے تھے، بال بھی صاف نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑوں پر جوئیں بھی ہوتی تھیں، وہ آ کر پاس بیٹھ جاتے تھے. لیکن آپ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، ان سے ملتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان سے نفرت کریں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے. اس میں جمعے بھی چڑھ جاتی تھی تو ان کو صاف کرنے کے لیے بھی کسی کو نہیں دیتے تھے کہ تم صاف کر لو، خود ہی اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. وَيَحْلُبُ شَاةً، اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے. وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنی خدمت خود کرتے تھے، اپنا کام سارے خود کر لیتے تھے، کسی دوسرے سے نہیں کہتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. علیہ السلام. وَكَانَ علیہ الصلاۃ والسلام طویل الصمت، آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے، بے ضرورت بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ تو حضرت انس کی والدہ لے کر آئی ان کو، یہ 10 سال کے بچے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا. تو یہ گھر کے بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آئی تھی اس واسطے کی خدمت کریں گے، ماں نے بھیجا ہی تھا اس واسطے کی خدمت کریں گے. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، انتقال تک، وفات تک 10 سال ہجرت کی خدمت کی. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال. فما قال لی اف، کبھی مجھ کو اف نہیں کہا، بچہ تھا، کبھی اس کو اف نہیں کہا. ڈانٹنا تو بہت بڑی بات ہے،
اف نہیں کہا، حالانکہ غلطیاں بھی کتنی ہوتی ہوں گی، بچہ ہی تو تھا، اف نہیں کہا. ولا لم صنعت ولا اللہ صنعت، نہ کبھی یوں کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، مواخذہ نہیں کیا. جو کام خوشی سے کر لیا اس پر راضی ہو گئے، جو کام غلط کر لیا اس کو ٹھیک کر دیا، بھائی وہ نہیں یوں کر لو. لیکن کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ڈانٹا تک نہیں، مواخذہ نہیں کیا. بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، خادم کے ساتھ یہ معاملہ. وقیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ مشرکین کے اوپر بد دعا دیجئے کہ کتنے ستاتے ہیں آپ کو، مسلمانوں کو. طائف تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کفار نے، مشرکین نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے، بچوں کو پیچھے لگا دیا مذاق اڑانے کے لیے، اور کس طریقے سے ستایا. پیچھے جہاں جاتے تھے پیچھے بچوں کو لگا دیا تھا، وہ مذاق اڑا رہے تھے اور آپ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، آپ کے جسم بھی زخمی بھی ہوا. جب واپس آنے لگے کتنی مایوسی کا کام تھا. گئے تھے دعوت اسلام کے لیے، وہاں کے لوگوں نے یہ معاملہ کیا، واپس آ رہے تھے. تو صاحب حضور سے درخواست کی گئی کہ آپ بد دعا کر دیجئے ان کے اوپر. وقیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں اس بات پہ نہیں بھیجا گیا کہ میں اللہ کے مخلوق پر لعنت بھیجا کروں. کفار بھی مشرکین بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ان کی لعنت بھی میں نہیں کروں گا، ان پر بھی میں لعنت نہیں بھیجوں گا. وانما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکیوں جو چادر میں ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اب کوئی مکروہ، کوئی ناپسندیدہ چیز آپ دیکھتے تھے تو وہ عرفنہ فی وجہی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے مبارک سے پتہ لگا لیتے تھے کہ فلاں چیز ناگوار ہوئی ہے. زبان سے ناگواری کا اظہار شاذ و نادر کبھی کرتے تھے، چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، آپ کے سرخ ہو جاتا تھا چہرہ. قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے خلاصہ بتا دیا کہ آپ تو عظیم اخلاق والے انسان ہیں. اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کی اطاعت اور ان کی سنت پر عمل کی بھی توفیق دے، اور دوسروں تک اس سنت کو پہنچانے کی بھی توفیق دے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے، ان کی امت میں پیدا کیا ہے. ان کی شفاعت کے ہم محتاج ہیں، کسی کی نجات نہیں ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر. میدان حساب میں کتنے تمام لوگ انسان جمع ہوں گے، اس میدان حساب سے نکلنے کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی شفاعت نصیب، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیاں سنت کے تابع بنا دے. محبت کے دعوے کافی نہیں ہیں، محبت کا دعویٰ جب صحیح ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.